بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما میری مادر علمی جامع رحمانی خانقاہ منگیر کے استاد حدیث و فقہ حضرت مولانا مفتی جمال اکبر صاحب، علاقے کے مایہ ناز خطیب و مقرر حضرت مولانا ضیاء الدین ندوی صاحب، حضرت مولانا افسر امام صاحب، عزیز گرامی مفتی ذل الرحمن قاسمی صاحب، جامعۃ الشیخ محمد یونس کے ذمہ دار ناظم مولانا اورنگزیب مظاہری صاحب، دیگر معزز علماء کرام، سماجی خدمتگار، مشہور و معروف شخصیت ضلع پریشد محترم جناب معروف عالم صاحب، معزز اور محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اس جامعہ کے ناظم اعلیٰ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس جگہ کی ضرورت کو محسوس کیا اور ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہاں کے مسلمانوں کے بچے کی ذہنی تربیت اسلامی ماحول میں ہو اور اسے علم دین سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے، اس کے لیے اس ادارے کو قائم فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، خصوصاً جتنے بڑے محدث کے نام پر یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، شاید آپ حضرات کو معلوم ہو کہ مظاہر العلوم سہارنپور کے بڑے محدث تھے، بڑے شیخ الحدیث تھے، یہ کہا جائے کہ صرف وہاں کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے بڑے محدث تھے، وہ باکمال محدث تھے۔ اس خاکسار کو بھی ان کے درس سے فیضیاب ہونے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ حضرت کے نام پر یہ جامعہ قائم کیا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو عام فرمائے اور یہاں سے بھی جو بچے پڑھ کر نکلیں اسی طریقے سے باصلاحیت ہوں، اچھے عالم، اچھے مفتی، اچھے محدث بن کر دنیا میں اپنا فیض جاری کریں۔ میرے محترم دوستو، چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بڑے بڑے علماء کرام آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت ہی مختصر وقت میں دو پیغام میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام تعلیمی بیداری کے حوالے سے، دوسرا پیغام اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ دونوں موضوع پر انشاءاللہ مختصر وقت میں میری بات ہوگی۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وہ آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ذرا ہم آپ غور کریں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے۔
قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا، زناکاری اور فحاشی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، چوری ڈکیتی عام تھی، غرضے کے جتنی برائیوں کا وجود ہو سکتا تھا اس دنیا میں ساری برائیاں موجود تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب نوشی کی حرمت کی آیت نازل نہیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا اول مرحلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی حرمت کی آیت نازل نہیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی حرمت کی آیت نازل نہیں فرمائی، بلکہ آیت نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان کے اندر تعلیم آ جائے گی، جب انسان زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے گا، جب انسان کے اندر علم آ جائے گا تو ساری برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ جہالت کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ جب علم آئے گا جہالت خود بخود دور ہو جائے گی، علم آئے گا روشنی آئے گی تو تاریکی خود بخود دور ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور ہم سب کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں اس دنیا میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، میں اس دنیا میں استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اے لوگو ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسانیت کی ہدایت کے واسطے قرآن عظیم جیسی مقدس ترین کتاب نازل فرمائے، اس میں سب سے پہلی وحی نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ہم سب کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں اس دنیا میں ٹیچر اور استاد بنا کر بھیجا گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس امت کا نبی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس دنیا میں ٹیچر اور استاد بنا کر بھیجا گیا، آج وہ امت ان پڑھ رہ جائے، جاہل رہ جائے، اس سے بڑی شرمندگی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ آج جب مسلمانوں کا سروے کیا جاتا ہے، جب تعلیمی جائزہ لیا جاتا ہے تو مسلمان تعلیمی اعتبار سے سب سے زیادہ پسماندہ ہے۔ مسلمانوں میں کہیں تعلیمی گراف 10% ہے، کہیں 20%، کہیں 30%، زیادہ سے زیادہ 40%۔ اے لوگوں ذرا غور کیجئے کہ جس قوم کے 80% بچے ان پڑھا جاہل ہو، جس قوم کے 70% لڑکے ان پڑھا جاہل ہو، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ یاد رکھیے تعلیم ترقی کی شاہ کلید ہے، تعلیم ترقی کی چابی ہے۔ ترقی کے جس دروازے کو کھولنا چاہیں گے، اگر تعلیم کی چابی آپ کے پاس ہوگی ترقی کا وہ دروازہ کھلے گا، ورنہ ترقی کا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج لوگ اپنی غربت کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں اور غربت کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اصل سبب ہے اس سبب کو نہیں تلاش کرتے ہیں کہ آخر یہ غربت کیوں ہے اور یہ غربت کیسے دور ہوگی۔ یاد رکھیے یہ غربت دور ہوگی تعلیم کے ذریعے سے۔ جب تک ہمارا تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے، گھر گھر میں تعلیم کے چراغ نہیں جلائیں گے، ہماری آبادی کا ایک ایک بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اور آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، اور یہ بات تو ادھر من الشمس ہے، ہر ایک یہ جانتا ہے۔ اب تعلیم کے سلسلے میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ در حقیقت اب تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اب تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ ہم غربت کا رونا روتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو مفتی بنائیے، قاضی بنائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن میرے پاس پیسے کہاں ہیں، میرے پاس روپے کہاں ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو IAS بناؤں، میں اپنے بیٹے کو IPS بناؤں، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر بناؤں، میرے پاس پیسے تو ہے ہی نہیں۔
اے لوگوں ذرا غور تو کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ آپ کے پاس جو مکان ہے، کیا مکان بنانے کے لیے آپ نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ آپ جیسا بھی لباس پہنے ہوئے ہیں، کیا آپ نے اپنے لباس کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ جب مکان کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لباس کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو اس چیز کے لیے جس کے ذریعے سے آپ کے بچے کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا، اس کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ آپ یہ عہد کیجئے کہ ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اگر 4 روٹی کھاتے ہیں تو 4 روٹی نہ کھا کر 2 روٹی کھائیں گے، اور 2 روٹی کا پیسہ بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بیٹا IAS بھی بنے گا، IPS بھی بنے گا، مفتی بھی بنے گا، قاضی بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا عزم اور حوصلہ جوان ہو، ہمارا یہ پختہ ارادہ ہو کہ ہم اپنے بیٹے کو مفتی بنائیں گے، قاضی بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، تو اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کا بیٹا بھی انجینئر، ڈاکٹر اور مفتی انشاءاللہ بنے گا۔ یاد رکھیے، غربت تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور آپ حضرات میں سے جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے اخبار میں یہ پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ یہ پڑھا ہوگا کہ ایک چائے بنانے والے کا بیٹا انجینئر بن گیا، IAS اور IPS بن گیا۔ گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ مظفر پور میں ایک درزی مسلمان ہے، اس کی بیٹی نیٹ کے امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ اے لوگوں ذرا غور تو کیجئے، ذرا سوچے تو صحیح۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قارون کا خزانہ ہوگا جبھی جا کر کے ہمارا بیٹا IAS اور IPS ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ غریب ہیں، آپ عہد کیجئے کہ ہم 2 روٹی کھائیں گے اور 2 روٹی کا پیسہ بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں گے، اور حتی الامکان ہم انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کا بچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عہد کیجئے کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے اور اپنے بچے کو ضرور پڑھائیں گے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا ڈاکٹر APJ عبدالکلام کے بارے میں کہ وہ کسی مالدار گھرانے کا آدمی نہیں تھے، بہت ہی غریب آدمی تھے۔ انہوں نے خود اپنی آپ بیتی اگنی کی اڑان میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اخبار بیچ بیچ کر اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب ان کے پاس اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ اے بہن، تمہارے ہاتھ میں جو کنگن ہے وہ کنگن دو تاکہ میں اسے فروخت کر کے اسکول کی فیس ادا کروں۔ بہن نے وہ کنگن دیا، اس کو فروخت کر کے انہوں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی، اور تعلیم کے سلسلے میں اتنی محنت کی، اتنی قد و کاوش کی کہ وہ بابائے میزائل بنے، اور ان کے علم کا یہ احترام کیا گیا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز کیا۔ اس لیے یہ بات ہمارا آپ کے ذہن میں اچھی طرح واضح رہنی چاہیے کہ غربت تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو آگے بڑھائیے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیے، انشاءاللہ آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، اور جب تعلیم یافتہ ہوگا تو آپ بھی ترقی کریں گے، آپ کو بھی اللہ عزت سے نوازے گا، آپ کے بیٹے کو بھی عزت سے نوازے گا، اور جس بستی کا وہ بچہ رہنے والا ہوگا، بستی کے تمام لوگوں کی عزت اور اس کے وقار میں 4 چاند لگ جائے گا۔ کیا آج آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بستی کا بچہ اگر IAS بن جاتا ہے تو اس بستی کی شہرت پورے ضلع میں نہیں بلکہ پورے بہار میں ہو جاتی، اور پورے بہار میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہو جاتی ہے کہ بہار کے فلاں بستی کا رہنے والا فلاں آدمی کا لڑکا وہ IAS بن گیا ہے۔ تو جہاں اس لڑکے کو عزت ملتی ہے، وہاں جہاں ان کے والدین کو عزت ملتی ہے، وہیں پوری بستی کو بھی عزت ملتی ہے، اس ضلع کو، اسٹیٹ کو عزت ملتی ہے۔ اے لوگوں، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، ہم معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے ترقی چاہتے ہیں، تو تعلیم کو گلے سے لگانا ہوگا۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہماری آبادی کے ہر بچے کے ایک ہاتھ میں اگر کتاب ہوگی تو دوسرے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا بچہ ترقی کرے گا اور ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔
ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری آبادی کا کوئی بھی بچہ گلی ڈنڈا کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، تاش کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، شراب پیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ چوک اور چوراہے پر گھومتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہمارا یا تو بچہ اسکول میں جائے گا، یا جامعۃ الشیخ محمد یونس میں پڑھے گا، یا کسی کنوینٹ میں پڑھے گا، کہیں جا کر کے وہ ضرور تعلیم حاصل کرے گا۔ جب ایک بچہ کسی مکتب میں جائے گا، کسی مدرسے میں جائے گا، کسی کنوینٹ میں جائے گا، کسی اسکول میں جائے گا، جب اس آبادی کی یہ صورتحال ہوگی تو انشاءاللہ پوری آبادی ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ تو ہم اور آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنے بچے کو ضرور پڑھائیں گے۔ ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، لیکن اپنے بچے کو ضرور تعلیم دیں گے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں۔ اے لوگوں، بہت ہی برا حال ہے مسلمانوں کا۔ ابھی میں مدھے پورہ دورے پہ تھا، وہاں بعض بستیاں ایسی بھی ملی کہ جہاں ٹوٹل مسلمان شراب کے عادی ہیں، کوئی گھر شراب پینے سے خالی نہیں ہے۔ جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے پاس پیسے نہیں۔ شراب پینے میں، تاڑی پینے میں، جوا کھیلنے میں لاکھوں لاکھ روپے برباد کر دیتے ہیں۔ اے لوگوں، تم ناجائز کام کرنے میں لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہو، اور وہ چیز جس کے ذریعے سے تمہارے بچوں کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا، افسوس، صد افسوس کہ تم یہ کہتے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس لیے غلط کاموں سے تو اپنے آپ کو بچائیے ہی، حرام راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائیے ہی۔ ساتھ ہی ساتھ آج مسلمان ہوٹلوں میں دیکھیے، چائے پینے میں ہزاروں روپے خرچ کر ڈالتا ہے مہینے میں، سگریٹ پینے میں، گٹکا کھانے میں، بیڑی پینے میں اور کھینڈی کھانے میں سینکڑوں روپے برباد کر دیتا ہے۔ آج یہ عہد کیجئے کہ ہم چائے نہیں پیئیں گے، سگریٹ نہیں پیئیں گے، گٹکا نہیں کھائیں گے، اسی پیسے کو بچا کر ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ انشاءاللہ تعلیم دیں گے۔ ایک بات تو یہ کہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجئے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، آئی ایس بنائیے، آئی پی ایس بنائیے۔ یہ 21ویں صدی تعلیم کی صدی ہے۔ اگر ہمیں دوسروں کا مقابلہ کرنا ہے تو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ جب تک تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ اعلیٰ سے اعلیٰ عصری تعلیم آپ سے دیجیے، اور دوسرے یہ کہ آپ سے سب سے پہلے دین کی بنیادی تعلیم دے دیجیے۔ یہ جامعۃ الشیخ محمد یونس یہ جو قائم کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان بن کر کے زندگی گزارے، مسلمان کے بچوں کے ذہن و دماغ کو اسلامی سانچے میں ڈھال دیا جائے، تاکہ وہ جب انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کچھ بھی بنے، کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کا ایمان ڈگمگانے نہ پائے۔ آج ایمان کے سوداگر ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، ایمان کے خریدنے والے ہر جگہ ہیں، کہیں پیسہ دے کر کے، کہیں عہدے اور منصب دے کر کے اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا نظم کیا، اس کے ذہن و دماغ کو اسلامی سانچے میں ڈھالا، تو ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے گا، آئی ایس بنے گا، آئی پی ایس بنے گا، لیکن فخر سے سب سے پہلے کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ بعد میں وہ اپنے آپ کو آئی ایس اور آئی پی ایس کہے گا، اور اس کے ایمان کا کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ آج کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم نہیں دیتے اور اس کو کنوینٹ میں بھیج دیتے ہیں، اسکول میں بھیج دیتے ہیں، اور ایسے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں جہاں ہمارا بیٹا جب پڑھنے جاتا ہے تو اس سے کیا کہلوایا جاتا ہے۔ ابھی آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے ایسے کنوینٹ میں پڑھ رہے ہیں جہاں نام جب لیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے سعید الرحمن، عبداللہ، محمد جاوید، محمد فلاں، اور اس سے جے شری رام کہلوایا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، اور اس میں اسی اسکول میں مسلمان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اے لوگوں، بتائیے کیا اس کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنا ادارہ قائم کرے، اپنا اسکول قائم کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے بازو میں جو اسکول ہے جو طاہر سر صاحب چلا رہے ہیں، بہت ہی معیاری تعلیم وہاں دی جا رہی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے اسکول میں بھیجیے جہاں ہمارا بیٹا انجینئر بھی بنے، آئی ایس بھی بنے، اور اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھ لے۔
ایسے اسکول الحمدللہ ہمارے یہاں ہے، تو ہم ایسے اسکول کی جانب رخ نہ کریں جہاں کہ وہاں اس کا ایمان ہی بگڑ جائے، اس کے دل سے ایمان ہی نکل جائے۔ ایسے اسکول کی جانب ہم رخ نہ کریں، ایسے اسکول کی جانب رخ کریں جہاں اسلامی ماحول میں عصری تعلیم دی جاتی ہے۔ ورنہ ہوگا کیا کہ ہمارا بیٹا اعلیٰ عصری تعلیم تو حاصل کر لے گا، لیکن اس سے جب پوچھا جائے گا کہ بتائیے کہ مسلمانوں کے آخری نبی کا نام کیا ہے، وہ نہیں بتا سکے گا کہ مسلمانوں کے آخری نبی کا نام کیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ سی بی سی کون بنے گا کروڑپتی، یا امیتابھ کا سیریل چلتا ہے، اس میں ایک صدام نامی شخص سے ایک سوال کیا گیا کہ ان میں سے کون پیغمبر نہیں ہے۔ کیا سوال کیا گیا کہ ان میں سے کون پیغمبر نہیں ہے، اور آپشن دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام، بی میں دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی میں دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈی میں دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال کیا تھا ان چاروں میں سے کون نبی نہیں ہے، اور آپشن تھا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ صدام نامی نوجوان جس نے 12.5 لاکھ روپے جیتا تھا، وہ جواب دیتا ہے کہ اس سوال کو چینج کر دیجئے، چونکہ اس میں یہ آپشن رہتا ہے اگر آپ کو جواب معلوم نہیں ہے تو آپ دوسرے سوال کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ امیتابھ نے کہا کہ ٹھیک ہم سوال چینج کر دیں گے، لیکن اے نوجوان بتاؤ اگر تم اس کا جواب دیتے تو کیا جواب دیتے؟ وہ نوجوان یہ جواب دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں؟ نبی ہے۔ اس کا جواب تھا ڈی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ وہ کتنا ذہین تھا کہ 12.5 لاکھ روپے اس نے جیتا، لیکن جب اس سے اسلامیات سے سوال کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس نے کہہ دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ وید سے سوال کیا گیا، رامائن سے سوال کیا گیا، سارے سوال کا جواب پھٹا پھٹ اس نے دے دیا، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس سے جواب نہیں بن پایا، تو اسلامیات سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب نہیں بن پایا۔ اس لیے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کیجئے، اور یہ مدرسہ جو کھولا گیا ہے آپ اپنے بچے کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجئے تاکہ دین کی بنیادی وہ تعلیم وہاں حاصل کر سکے۔ تو آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی دیجئے اور دین کی بنیادی تعلیم بھی دے دیجئے تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ادارہ جو قائم کیا گیا ہے، ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس علاقے کے مسلمانوں کا دینی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ایسے ادارے کو تقویت بخشیں، استحکام بخشیں۔ یاد رکھیے مدارس اسلامیہ وہ دین اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ اگر یہ مدارس مضبوط ہوں گے تو مسلمان مضبوط ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مدارس اسلامیہ کمزور پڑ گئے تو مسلمان بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر ہم اپنا استحکام چاہتے ہیں، ہم اپنی مضبوطی چاہتے ہیں، تو اس مدرسے کو استحکام بخش دیئے۔ اس کی ترقی کے لیے ہم سب کو اپنے جان مال کی قربانی دینی ہوگی، جب جا کر کے یہ ادارہ ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔